بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ متقی و عبادت گزار تھے۔ روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے اور ہمیشہ روزہ رکھتے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک رات میں مسجد نبوی میں تھا، جب سب نمازی چلے گئے تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کی طرف سے ایک شخص ظاہر ہوا اور مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر اس طرح مناجات کرنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ آج میرا روزہ تھا اور ابھی تک میں نے کوئی چیز نہیں کھائی۔ میرے خالق، اب ثرید کھانے کو بہت جی چاہ رہا ہے، مولا کرم فرما دے۔ ابھی اس نے دعا مکمل بھی نہ کی تھی کہ منارہ کی جانب سے ایک عجیب و غریب شخص آیا، جس میں انسانوں کی کوئی نشانی نہ تھی، وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ اس نے ایک بڑا سا پیالہ دعا مانگنے والے کے سامنے رکھ دیا اور خود ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ وہ پیالے سے کھانے لگا اور مجھے بھی بلایا۔ میں سمجھا کہ شاید یہ جنت کا بابرکت کھانا ہے، اس لیے تھوڑا سا کھایا تو وہ ایسا عمدہ و لذیذ تھا کہ اہل دنیا کے کھانے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میں نے صرف چند لقمے کھائے، پھر شرم کی وجہ سے واپس اپنی جگہ آ گیا۔ جب وہ شخص کھانا کھا چکا تو پاس کھڑے ہوئے عجیب و غریب شخص نے پیالہ اٹھایا اور جدھر سے آیا تھا اسے سمت چلا گیا۔ جب دعا مانگنے والا جانے لگا تو میں بھی اس کے پیچھے چل دیا تاکہ اس کے بارے میں معلومات کر سکوں، لیکن اچانک نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ میرا گمان ہے کہ شاید وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت ماؤدی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، ابو بغیل نامی ایک شخص نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ایک مرتبہ طاعون کے مرض نے لاشوں کے انبار لگا دیے۔ ہم مختلف قبیلوں میں جا کر مردوں کو دفن کرتے۔ جب پورے گاؤں ہلاک ہونے لگے اور لاشوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو ہم انہیں دفنانے سے عاجز آ گئے۔ چنانچہ اب ہم جس گھر میں داخل ہوتے اور دیکھتے کہ اس کے رہائشی فوت ہو گئے ہیں اور ان کی لاشیں گھر کے اندر ہی ہیں، تو تمام لاشیں ایک کمرے میں جمع کر کے دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ بند کر دیتے۔ اسی طرح گھر گھر جا کر ہم لاشیں جمع کرتے رہے۔ پھر ایک گھر میں گئے تو دیکھا کہ گھر میں موجود سب لوگ مر چکے ہیں، ان میں کوئی ایک بھی زندہ نہ تھا۔ ہم نے گھر کے تمام دروازے بند کیے اور واپس آ گئے۔ جب طاعون کا مرض چلا گیا تو ہم نے بند گھروں کو کھولنا شروع کیا۔ پھر ہم ایک گھر میں گئے جس کے تمام رہائشی مر چکے تھے اور ہم نے اس کے دروازے اچھی طرح بند کیے تھے۔ جب دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صحن میں ایک تر و تازہ اور صاف ستھرا بچہ موجود تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ماں کی گود سے ابھی ابھی لیا گیا ہو۔ ہم بڑی حیرانگی کے عالم میں قدرت خداوندی کا نظارہ کر رہے تھے اور متعجب تھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا اور اب تک بغیر خوراک کے کیسے زندہ ہے۔ ہم حیرت کی وادیوں میں گم تھے کہ اچانک ایک مادہ جانور دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر داخل ہوا اور بچے کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ بچہ محبت سے اس کی طرف لپکا اور اس مادہ کا دودھ پینے لگا۔ خالق کائنات کی اس شان رزاقی کو دیکھ کر ہم بہت حیران ہوئے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں کو رزق کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اس نے ایک بچے کی خوراک کا انتظام کس طرح کیا۔ طاعون کی بیماری سے اس گھر کے تمام افراد، عورتیں اور مرد موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ انہی افراد میں ایک حاملہ عورت بھی تھی جس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس بچے کی ولادت ہوئی اور اس کے رزق کا انتظام ایک درندے کے ذریعے کیا گیا۔ حضرت ماؤدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس بچے نے خوب پرورش پائی اور جوان ہو گیا، اور میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ وہ بصرہ کی مسجد میں اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے سنوار رہا تھا۔ خالق کائنات سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے بندوں پر جس طرح چاہتا ہے احسان فرماتا ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔